بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی
ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج 17 رمضان المبارک کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج 17 رمضان المبارک کے حوالے سے جو اس دن کی خاص اہمیت ہے وہ ہے یوم الفرقان کے حوالے سے، یعنی یوم غزوہ بدر، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں صاف فرق ظاہر کر دیا. جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں تھیں ان پر عذاب نازل کیا گیا جب وہ قومیں سرکش ہو گئیں، جب وہ قومیں اپنے نبی کے احکامات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، چاہے وہ قوم لوط ہو، قوم صدوم ہو، قوم نوح ہو، تمام قوموں پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا ہے. قریش پہ اس وقت عذاب آیا جب 13 سال کی اتمام حجت کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد الامکان کوشش کی کہ وہ قریش کو راہ راست پر لے آئیں، اللہ کا پیغام اہل قریش تک پہنچا دیں. حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرشی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لیکن پھر بھی اہل قریش کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب 13 سال کے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی اور اس کے بعد 2 سال ہجرت کے بعد جب یہ تمام عرصہ گزر چکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر عذاب نازل کرنا شروع کیا، جو کہ بتدریج نازل کیا گیا، جس کی ایک کڑی غزوہ بدر کی صورت میں اہل قریش کو برداشت کرنا پڑی. یعنی مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمان جن کے پاس نہ تو جنگی ساز و سامان ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ تلواریں ہیں، کسی کے پاس پوری تلواریں تک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مطلب اتنے بڑے کفار کے لشکر کو ایسے شکست دے دینا جیسے بڑی بڑی جنگوں میں اتنی جلدی فتح نہیں ہوتی. یعنی قریش کے منہ پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تماچا تھا جو کہ مسلمانوں نے مارا تھا، اور یہ دراصل ہوا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کر دیا. سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے. ابھی کچھ دیر قبل قاری فیصل چشتی تلاوت فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا. یعنی یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی بھی ایک مدد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت پھر فرشتے اترتے ہیں آسمان سے قطار قطار قطار، اور یہی وہ فرشتے تھے جو کہ مسلمانوں کی جگہ لڑ رہے تھے. جہاں پہ جو زمین تھی وہ بھی پکی ہو گئی، کنویں میں پانی بھی آ گیا، تمام لوگ سیراب بھی ہو گئے، اور یہ مٹھی بھر مسلمان جن کو میں آپ کو یہ بھی بس ایک بات بتاتا چلوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے کہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں اور گھرے ہوئے ہیں، کفار مکہ نے گھیر لیا مسلمانوں کو، اب بدر کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا گیا ہے اور لشکر اتنا بڑا ہے سامنے کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی فزیکلی یا عقل کی بیس پہ یہ نہیں نظر آتا کہ مسلمان جیت سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اس قدر بلند کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گر جاتی ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ کا ہاتھ بلند ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مدد نہیں آتی، کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہوتی. اور الفاظ کیا استعمال کیے گئے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان جو اس وقت ایمان کی حالت میں ہیں اور یہاں کفار کے سامنے کھڑے ہیں، اگر آج انہیں فتح حاصل ہو گئی تو کل تیرے نام لینے والے اور یعنی تیرا جو دین ہے اس کو فروغ دینے میں آسانی ہوگی. اور اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج شکست خوردہ ہو گئے تو پھر اس روئے زمین پہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ دعا تھی، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے، اور ایسی مدد نازل ہوتی ہے کہ یعنی کفار جو ہیں، کفار مکہ، وہ پریشان ہی ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مدد آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا گیا. بہرحال ناظرین، ہم اب خوش آمدید کہنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ یہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کریں. جی شکیل مدنی صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. شایان نبی
سرا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو صداقت ہو سراپا ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا سبحان اللہ سما باندھ دیا آپ نے. اور کیا الفاظ اور جتنے اچھے بول اتنی ہی اچھی انداز ترنم آپ کا, تکلم بہت خوبصورت, واقعی سما بن گیا. ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے آسان زندگی کی طرف. علامہ اشرف قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے سنتے ہیں کہ وہ آج کیا فرما رہے ہیں. تو ہم چلتے ہیں علامہ اشرف قادری صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جمعے کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا. رمضان المبارک میں جمعے کی اہمیت آج ہمارا ٹاپک ہے, اور انشاءاللہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کی اہمیت کے مطابق پوری ایک سورہ جمعہ کے نام سے اتاری, جس کا مفہوم اس آیت کا مفہوم یہ ہے, اور جب اذان دی جائے تو اللہ کے تو خرید و فروخت ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور سمجھو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے. جمعے کا دن سید الایام ہے, تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. اور سب سے بڑی بات, جمعے کی ایک نیکی 70 درجے زیادہ ہے. یعنی ہم عام دن میں جو نیکی کرتے ہیں اس کا اگر ہمیں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے تو جمعے کے دن وہی نیکی کا ثواب ہمیں 70 درجے زیادہ ملتا ہے. اگر ہم کوئی گناہ اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا عتاب یا اس کا جو گناہ ہے اس کا جو عذاب بھی ہے وہ بھی 70 درجے زیادہ ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ تک کے, اور اگر ہم جمعۃ المبارک کے دن کوئی نیکی کریں تو 1 لاکھ کو اگر 70 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو جواب آتا ہے 70 لاکھ. یعنی جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 لاکھ زیادہ ہے. تو جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیں. جمعے کے دن انسان و جن کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے خوف سے نہ روتا ہو. دریا, آسمان, پہاڑ, درخت, چرند, پرند سب اللہ کے خوف سے روتے ہیں. اس دن کی اہمیت ہے, اور دین اسلام میں بھی بڑی اہمیت ہے. جمعے کے دن ہر گھڑی میں
اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور رمضان المبارک میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے۔ ہم جس طرح عام دن گزارتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں سیٹرڈے سنڈے کے دن گزرتے ہیں، چونکہ کہیں ورکنگ ڈے ہوتا ہے اور کہیں ہالیڈے یعنی چھٹی کا دن ہوتا ہے، لیکن ہماری روٹین بالکل اس طرح ہے کہ ہم اس کو، جبکہ مسلمانوں کو عید کا دن کہا گیا ہے، اس کو اس حساب سے سیلیبریٹ نہیں کرتے، اس حساب سے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جب اس حساب سے اس میں ہم عبادت نہیں کرتے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جمعے کے دن خاص شب جمعہ سے یعنی مغرب کے بعد سے لے کے جب تک کہ دوسرے دن کی مغرب نہ آ جاتی اپنے آپ کو عبادت میں رکھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے اور بروز جمعہ جلدی مسجد میں جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دن ہے۔ جمعے کے دن جہنم کو نہیں بھڑکایا جاتا، جمعے کے دن جہنم کے دروازوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان تو رمضان المبارک کا مبارک جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کی کیا بات ہے، جو جمعے کے دن مرے وہ شہید ہے، وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، جمعے کے دن۔ اب یہاں تو دیکھا جاتا ہے غیر رمضان میں کہ لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جمعے کی نماز افضل ترین عبادت ہے۔ مسلمانوں کو درس دیا گیا ہے ایک جگہ جمع ہو، جمعے کی نماز ادا کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھے، عبادت کا دن، ریاضت کا دن، رب کو راضی کرنے کا دن، نجات کا دن۔ اللہ تعالیٰ اس دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ گھڑی یا تو 2 خطبوں کے درمیان ہے، یعنی جب امام پہلا خطبہ دے کے بیٹھتا ہے، جب امام بیٹھے چاہے کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا وقت جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کے دعا مانگی جائے تو اس میں قبول ہوتی ہے۔ خاتون جنت جگر گوشہ رسول فاطمہ زہرا و بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب عصر کے بعد وہ اپنی معمولات اپنے اوراد و وظائف پڑھتی ہیں اور جب سورج ڈوبنے لگتا تو اس وقت دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جاتا۔ تو جب یہ اس کو بھی اپنے معمول میں لائیں، جب سورج ڈوبنے لگے یا عصر سے مغرب تک کا مسجد میں اعتکاف کریں، مسجد میں بیٹھیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں۔ مسلمانوں کو ہر 7 دن بعد، ہر 6 دن بعد عید کا تحفہ دیا گیا، اس کو عید کی طرح منائیں۔ اگر میں جمعے کے دن کے وظائف کی بات کروں تو یہ تو پورا کا پورے دن ہی آپ وظائف پڑھتے رہیں۔ جمعے کے دن جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں جمعے کے لیے تیاری کرنا بھی عبادت ہے۔ جمعے کے دن نہانا، ناخون ترشوانا، یہ سب عبادت میں کہ بندہ عبادت حاصل کرنے کے لیے زینت اختیار کر رہا ہے، سب عبادت ہے۔ جمعے کے دن اگر بندہ 5 عمل ایک جگہ جمع کر لے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 عمل اگر ایک جگہ کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عمل کیا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ بھی ہوگا، کسی مریض کی عیادت کرے، نماز جنازہ میں شرکت کرے اور کسی کے نکاح میں شرکت کرے تو اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ اگر جمعے کے دن بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے نماز جمعہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں نور بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر خاص اپنی رحمت و کرم کی بارش فرمائے گا۔ سورہ دخان کی فضیلت ہے، سورہ یاسین کی فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر اپنے والدین کی قبر پہ جا کے تلاوت کرے تو اس کی وہ بخشا جائے گا۔ اور ناظرین آج میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جمعے کے دن والدین کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جمعے
کی اہمیت کو آپ سمجھیں اور اس کو عام دن کی طرح نہ گزاریں، بلکہ اس میں جو عمل کرنے کے ہیں، نیکیوں کے عمل، وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. اور ڈرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں بہت زیادہ ثواب ہے وہاں گناہ بھی ہے، کہ جمعے کے دن اگر ایک نیکی 70 درجے زیادہ ہے تو اس کا گناہ بھی 70 درجے زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں، آپ جمعہ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کس قدر عذاب ہے، آپ اور گناہ کرتے ہیں جمعے کے دن تو کس قدر عذاب ہے. یہ جمعے کے دن کی اہمیت کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن اس قدر اہمیت ہے. جمعے کے دن اگر کوئی سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا. جمعے کا دن پورا کا پورا برکت کا دن ہے، پورے کا پورا برکت کا دن ہے. بلکہ بعض بزرگان دین تو اپنے نیک اعمال جمع کر لیا کرتے تھے، یعنی کسی کو کوئی صدقہ خیرات دینا ہو یا کوئی اور نیک عمل کرنا ہو تو جمعے کے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جمعے کا دن آئے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، تاکہ اس میں ہمیں نیکی زیادہ ملے گی. یہ آپ حریص ہونے چاہیے، آپ کو حرص ہونا چاہیے، آپ کو لالچ ہونا چاہیے، آپ کو طمع ہونا چاہیے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب جمع کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ایک اور ناظرین میں آپ کو بات بتاتا جاؤں، آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں وہ چیز بھی آپ سے محبت کرتی ہے. آپ یہ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ جمعے کے دن سے محبت کریں گے جمعے کا دن بھی آپ سے محبت کرے گا. اگر آپ نماز سے محبت کریں گے نماز بھی آپ سے محبت کرے گی. آپ روزے سے محبت کریں گے روزہ سے بھی آپ سے محبت کرے گا. حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت روزہ آپ کی شفاعت کروائے گا. یہ آپ سے روزے کی محبت ہوئی اور اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت آپ کے حق میں قبول کرے گا. قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن آپ سے محبت کرتا ہے. اور یہ قرآن، جب آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن آپ کی بروز قیامت شفاعت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت آپ کے حق میں قبول کرے گا. تو جو شخص جمعے کے دن سے محبت کرتا ہے جمعے کا دن بھی اس سے محبت کرتا ہے. جمعے کے دن دعائیں رد نہیں کی جاتی، جمعے کے دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں چونکہ یہاں پہ ورکنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور جمعے کے دن کی چھٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن جن علاقوں میں جمعے کے دن کی چھٹی ہوتی ہے ان سے میری گزارش یہ کہ جمعے کے دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں. اور جہاں پر کام ہوتا ہے، رمضان المبارک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جمعے کے دن رمضان میں بس جمعے کے بعد کام نہیں کرتے، تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک میں جمعے کے بعد اپنا وقت مسجد میں گزاریں. عصر تک کے جو شخص مسجد میں بیٹھا، جس نے جمعے کی نماز پڑھی اور عصر تک کے بیٹھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اسے ایک حج کا ثواب ملے گا. پھر جو عصر سے لے کے مغرب تک کے بیٹھا اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو ہمارے یہاں یہ معمول ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. تو آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. جمعے کے دن یا رات میں کوئی مرے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ شہیدوں کی مہر لگی ہوگی. یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، یہ جمعے کے دن کی برکت ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص جمعے کے دن نہائے، جس طہارت یعنی پاکیزگی حاصل کرے، خوشبو لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے اور دو بیٹھے ہوئے شخصوں میں یعنی کہ خطبے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کو چھلانگ پھلانگے نہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی جمعے کے دن نہائے اور پھر جمعے کے دن جائے اور دو بیٹھے ہوئے شخصوں میں جدائی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 200 سال کا ثواب عطا فرمائے گا. اتنی ساری باتیں ہوئیں، اتنے سارے جمعے کے دن کے اعمال، جمعے کے دن کی فضیلتیں، جمعے کے دن کے بارے میں بتایا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نہ تو اب کوئی جتنا اور زیادہ سے زیادہ یہ بات عام کریں گے، ایک چیز ناظرین آج آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعے کا دن عام دن نہیں ہے. یہ آج آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنا ہے
کہ یہ سید الایام ہے، یہ ایک سردار ہے، اور سردار کی اہمیت اور حیثیت سردار جیسی ہونی چاہیے، سردار کا استقبال بھی سردار جیسا ہونا چاہیے۔ تو جمعے کا دن کی اہمیت اس سرداروں جیسی ہونی چاہیے، اعمال بھی ہمارے سرداروں جیسے ہونے چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن کا ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار یہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ہم اپنے ہر پروگرام میں طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو جمعے کے دن کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، اپنے ناخون ترشوائے۔ جی ہاں، جمعے کی نماز کے بعد یا اگر ہو سکے تو جمعے کی نماز سے پہلے ناخون ترشوانا یہ جمعے کی نماز کے بعد سنت ہے، اور اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہم عام دنوں میں ناخون کاٹتے ہیں، یہی ناخون اگر ہم جمعے کے دن کاٹیں گے تو انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا اور 70 بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔